ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں. شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی. کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دیں، نفل پڑھ لیں، اجازت لینی پڑے گی. اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں. کوئی مسئلہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا. یہ موٹی سی بات ہے. شب رات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت. کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائے. یہی ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ. ہاں ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں شب رات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے. بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے. شب برات موت کرنے کا دیہڑا آ گیا. شب برات، شب رات آئی، اب پہلے کلو گوشت آتا تھا، اب 2 کلو لے لو. یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی. معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں میں کہ مینوں غلطی لگتی، تسی بولے نہیں نا. چلتے ہیں پٹاخے. کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی. چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا چلانے کا؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شب رات کو. رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی، ہم جلا رہے ہیں. بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پہ. ان کو سمجھائیں. شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی، ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے، اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں. پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا اگلی صبح. ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے، ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے، تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ. دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے، وہ میرے دوست ہے، ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے، کہتے ہیں میرے دوست ہے کئی سارے لوگ، تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا، تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا، تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، لوکھا نہ لا دے. یہ حال ہو گیا. مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے، دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، لکھنے والے بھی، لانے والے بھی، بیچنے والے بھی، کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. صحت 12 لام دام برسرے. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے، وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے، اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے. اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں، دوڑیں اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں گے. سمجھ لیں کہ اللہ پاک، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجمیری دوسرا نہیں آ سکتا. حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الثانی پیدا نہیں ہوگا. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا. تو جدوجہد تو کر. اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو پروگرام تو بنا، آگے کی طرف تو سفر کر. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے. جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے نا، جن میں عمل جو ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے، تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، وہ تویز نہیں ہوتے، وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دیں، حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے.
ہمیں اور ویسے بھی دم درود طویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں، مصر سے آیا ہو دم کرانے، شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے، ذلی چیز ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال بیماری کے ساتھ ہوا. تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی، وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی. عام دام پر سے مطلب کھری توبہ، سچی توبہ. اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو، پیسے بھی رکھے ہو، پانی بھی رکھا ہو، تھک گیا سفر کرتا کرتا، درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے. اب نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ پیسے ہیں، اور صحرا بڑا لمبا ہے، پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا، پھر موت کا انتظار کرنے لگا. سوچنے لگا موت آئے گی، اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ، اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی، راز ضائع ہو گئی تھی، ہر شے لٹ گئی تھی، دوبارہ اس سے مل گئی ہے، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو، وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے. نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا، میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا، میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لیا. شب برات کو آئیں گے مسجد میں انشاءاللہ. کتنے بجے؟ نہیں جو سوچے ہی نہیں اس پاس سے تھے. عصر کے وقت مسجد آئیں. شب رات کتنے بجے جی؟ عصر کے وقت آئیں، غسل کریں، مسجد آئیں، عصر کے بعد درود شریف پڑھیں اور مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کریں. مغرب میں شام شروع ہو جاتی ہے. ایک رات جاگ کے دیکھیں، جاگنا پڑتا ہے. مریض ہو جائے تب بھی جاگنا پڑتا ہے، دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگا لیتا ہے. بڑے بڑے جاگتے ہیں، بڑے بڑے جاگ لیتے ہیں، وہ جگا لیتا ہے. تندرستی بھی، صحت بھی، دولت بھی، اے سی بھی، پلنگ بھی بڑا اچھا. لیکن اگر وہ نیند نہ دینا چاہے تو بندہ ساری رات ہی تڑپ کے جاگتا ہے، تڑپ کے. اور بھوکا اتنا، روٹی کا بھوکا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا نیند کا بھوکا پریشان ہوتا ہے. الجھ جاتا ہے انسان، وہ جگا لیتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود جگائے، خود بخود جاگ جائے. مغرب سے لے کر فجر تک نماز پڑھیں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، محفل میں شرکت کریں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، گویا پریکٹس ہوتی تھی رمضان کی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، ابھی رمضان تو آگے ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہوں. کثرت سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جائے، یہ چلی جائے گی. بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، غنیمت جان لے، لمحوں کو کچھ کر لے. اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے. میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا. مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، ترمذی کا لفظ ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھیں، اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی، ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کچھ شاید دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا. اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ
रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जन्नतुल बकी में हुजूर जाया करते, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के कोने में अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज पढ़ते भी देखा 15वीं रात को, और फरमाती है हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते, कब्रिस्तान भी जाए शब बारात को उनके लिए दुआ भी करें। और फिर मेरे भाई शब बारात को लिल्लाहियत के साथ आए, लौटने का प्रोग्राम बनाए, उससे कबल कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आए, उसके करम की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था। कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। यार रसूलल्लाह एक मसला पूछने आया हूं। फिर मैं पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर क़यामत में हिसाब कौन लेगा? क़यामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, मैं सच्ची तो कह रहा हूं, तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। हजरत मौला अली कहते मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था, मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है? नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो करम नहीं फरमाया करता है, वो करम नहीं करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है। अल्लाह माफ करता है, पर मैंने कहा को माफी लेने आई ना तो माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त चपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं, कहते हैं चलो बरादरी आ गई मैं चलता हूं, पर किस तरह? टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 देके घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना वो 2 दिन पहले आते हैं, जेगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं। अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है, इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर भी मैं फिर ही उठूंगा। आप फरमाते हैं मुझे चारों कोनों से आवाज आने लगी कि तेरा रब राजी हो गया, और फरमाते जिस जगह मैं सजदा कर रहा था वो जमीन भी बोलने लगे कि बस कर दे, अर्श का मालिक तुझसे राजी हो गया है। लेकिन शर्त यह है, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी। मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, वक्त टपाते हैं, जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं इस तरह माज़ अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पे चल निकलते हैं जिस पे पहले होते हैं। आप फरमाते हैं मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की, किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को, सूद के पैसों का। मेरी बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए जो तू गरीबों का खून निचोड़ के लाया था ना, ये खून बन गया, खुद भी पी और औलाद को भी पिलाओ। कहते हैं मैंने सच्ची तौबा का फैसला किया। आज पहले मैं सच्ची तौबा का इरादा नहीं करता, आज सच्ची तौबा का फैसला किया और मैं निकला हजरत हसन बसरी के पास गया, उनकी बैत हुआ, तौबा की, उन्होंने मुझे अमाल बताए, खरी तौबा की। कहते हैं जब तौबा के लिए घर से निकला तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कहने लगा पीछे हट जाओ, बहुत बड़ा सूदिया है, इसका साया भी पड़ गया तो हमारे अंदर नौसत आ जाएगी, पीछे हट जाओ, सूद का धंधा करता है। कहते हैं मुझे और चोट लगी कि या अल्लाह तेरी छोटी छोटी मखलूक भी ये समझती है। कहते मैं तौबा करने गया तो खरी तौबा करके आया, हज़रत हसन बसरी के पास रो के तौबा की। मैं वहां से वापस आया तो बच्चे अभी खेल रहे थे। कहते हैं वो बच्चा जो पहले बोला था कि पीछे हट जाओ बड़ा सूद वाला है, नौसत पड़ जाएगी, वो बच्चा फिर आवाज देके कहने लगा दोस्तों पीछे हट जाओ, रब करीम का वली आ रहा है।
اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے۔ جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کرے، شب برات کو آئیں اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں، دل کو سنبھال کے آئیں، اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کا لفظ پکارنا دھوکا ہے، پھر یہ دھوکا ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں، آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں، کھول کے آئیں۔ انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں، وقت پہ آئیں، مغرب میں آئیں، نوافل ادا کریں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں۔ محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر